أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد عرفہ عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی
دکھوں کی کوئی گھڑی عرشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے انتہائی بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شاید کہ اس حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ آخری خطبہ جمعہ ثابت ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے حوالے سے بعض اہم ذمہ داریاں جو ہیں اہل دین کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جس کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ کی اتباع یقیناً جنت کا راستہ ہے، آپ کی اتباع یقیناً دنیا اور آخرت کی سربلندی کا سبب ہے۔ آپ کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کے حصول کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کی اتباع کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران فرما دیں گے۔ جس نے آپ کی اطاعت کی ہے در حقیقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ جو آپ کے پیچھے چل پڑا وہ صراط مستقیم کے اوپر چل پڑا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کلام حمید سے معلوم ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی بہت سے ایسے فوائد ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن مشاہدہ، علم، کتاب و سنت کی معلومات ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں بہت سی اہم رکاوٹیں ہیں جو حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں کو عبور کیے بغیر ہم حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے اور آپ کی اطاعت جو ہے اس کو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن کے اندر بہت ہی بڑی رکاوٹ اپنے والدین کی اندھی تقلید ہے، اس کے بعد اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، اس کے بعد اپنے سرداروں کی اندھی تقلید، اس کے بعد بری صحبت اور بری کمپنی جو ہے اس کے اندر بیٹھنا اٹھنا اور غلط دوستوں کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح زمین کے اوپر چلنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنا، یہ بھی انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے۔ زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کیا چاہتی ہے، کیا کرنے کی طرف مائل ہے، ان کے ٹرینڈز کیا ہیں، ان کی روٹینز کیا ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں انسان کو کئی مرتبہ اس حد تک دین سے دور لے جاتی ہیں کہ انسان انہی کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ فیشن کے مسئلے کے اندر، ٹرینڈز کے مسئلے کے اندر، رسوم و رواج کے مسئلے کے اندر، خواہشات کے مسئلے کے اندر وہ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، اگر آپ زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے میں حائل ہے وہ اپنی خواہشات ہیں، وہ اپنی تمنائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمنائیں جو ہوتی ہیں انسان کے نفس کے اوپر اس طرح غلبہ پا لیتی ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ دین کی بات کے اوپر غور کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا تابعدار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، خواہش کو اس حد تک بڑھا لینا کہ جو چیز من میں سمائے انسان اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائے، جو چیز دل میں آئے انسان اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، یہ یقیناً انسان کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والا ایک اہم ترین فیکٹر ہے۔ حضرات گرامی قدر، خواہشات ویسے تو ساری ہی بڑی ڈینجرس ہیں، بڑی خطرناک ہیں، لیکن تین خواہشات ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ پہلی خواہش جو ہوتی ہے وہ شہوانی خواہشات ہیں، آپ کی سیکشول ڈیزائرز ہیں، آپ کی وہ تمنائیں ہیں جن کا مقصد در حقیقت ہرگز یہ نہ تھا جس طرف انسان ان خواہشات کو لے کے چل پڑا۔ ان خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت انسان کے وجود میں اس لیے بدیت کیا تھا کہ ان کے نتیجے کے اندر نکاح کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس کے اندر انسان کو ایک رفاقت، ایک کمپینین شپ اور ایک جو زندگی گزارنے کے لیے جو تمنائیں اور لوازمات ہو سکتے ہیں انسان ان کو پورا کرے، اس سے خاندان جو ہے مارز وجود میں آتے ہیں۔
اس کے نتیجے کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر انسان کے جبلی تقاضے پورے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مودت، سکینت اور رحمت کی بنیاد کے اوپر ایک خانوادے کو مارز وجود میں لے کے آتے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو اپنی خواہشات کا اسیر اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اپنی جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ نکاح کے بندھن کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ اخلاقی اقدار کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ شرعی تقاضوں کی پرواہ کرتا ہے۔ جس عورت کے اوپر دل آ گیا اس کے پیچھے چل نکلا، جس اور قسم کی قماش کے چکروں میں پڑ گیا تو اس کے پیچھے چل نکلا، گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دی، گندے افسانے پڑھنا شروع کر دیے، گندے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے، گندے جو ہیں مخرب الاخلاق قسم کی ویب سائٹس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ انسان کے لیے انتہائی تباہ کن قسم کی خواہش ہے۔ جب انسان اس خواہش کے اوپر جو عمل پیرا ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر صحیح معنوں میں گرفت نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، تو انسان جو ہے زناکاری کے اوپر جو کہ جا کر اس کی بریک لگتی ہے، انسان زانی بن جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زناکاری جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑی خطا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان سے ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر معاشروں کے اندر خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سے نسل انسانی کی بے کنی ہوتی ہے، اس سے حلال نسل کی بجائے حرام نسل جو ہے مارد وجود میں آتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی جو ہے اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زناکاری کا بالآخر انجام جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر تباہی کی شکل میں نکلتا ہے، اخلاقی اقدار کی تباہی کی شکل میں، شرعی اقدار کی تباہی کی شکل میں، حیا کی تباہ کاری کی شکل میں۔ اور حضرات گرامی قدر، قیامت کے دن جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے جہنم کے انگاروں میں داخل کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس امر کا اعلان فرما دیا۔ جو شرک کو لے کے آئے گا، جو قتل کو لے کے آئے گا، جو زنا کو لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک و دور عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی کی ایک صورت رکھی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ جو ایمان کو لے کے آئے گا، توبہ کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی منہ زور خواہشات سے انسان کو روکنے کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ جن طریقوں کے پر عمل پیرا ہو کر اپنے جبلی تقاضوں کو دبا سکتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر صنفی بدامنی کو پھیلانے کے اندر جو ہمارا کردار ہے اس سے معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان میں پہلا بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مؤذن جو ہمیں ندا دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں فوراً سے پہلے صحن مسجد کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی کا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت کے ساتھ ہمیں فحشی سے بھی بچا لے گا، ہمیں منکرات سے بھی بچا لے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری زندگی کے اندھیاروں کو دور کروا کر، ہمارے ذہن سے شہوانی اثرات کو دور فرما کر، ہمارے ذہن کو پاک کر دے گا، پوتر کر دے گا، دل کو طاہر اور مطہر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کرو، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے کو پر چلا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے ذکر الہی کے راستے کو اختیار کیا، جن لوگوں نے کلام اللہ کی تلاوت کو اختیار کیا، اس کے ساتھ تمسک کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو شہوت سے پاک کر دیا، برے خیالات سے پاک کر دیا۔ فلق ناس کو پڑھنے کے ساتھ، آیت الکرسی کو پڑھنے کے ساتھ، استغفار کو کرنے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو اس بری خواہش سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر اس کے باوجود بھی خواہش کا کوئی عنصر موجود ہو، اثرات موجود ہو، تو جوانی کے اندر جو شخص جو ہے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے دل کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، طاہر و مطہر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جدید نفسیات نے اس عقدے کو حل کیا،
جس عقدے کو پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل ہی حل کر دیا تھا، وہ عقدہ کیا تھا کہ انسان کی جتنی جبلی تقاضے ہیں ان میں سے بھوک جو ہے ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ جب انسان جو ہے پوری طرح سیر ہو جاتا ہے تو اس کی جملہ خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو ہنگر ڈرائیو جو ہوتی ہے، روٹی کی تمنا جو ہوتی ہے، اس کو باقی خواہشات سے دور رکھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیوں کر پیدا ہوگا؟ اس طرح پیدا ہوگا جب انسان رمضان کے روزے رکھے گا اور سال بھر نفلی روزوں کے اندر مداومت کو اختیار کرتا رہے گا۔ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر میں اپنی موز اور خواہشات کو، اپنی بھوک کو، اپنی جائز جبلی تقاضوں کو دبا سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر مجھے ناجائز جبلی تقاضوں کو بھی دبا لینا چاہیے، ناجائز تمناؤں کو بھی دبا لینا چاہیے، ناجائز خواہشات کو بھی دبا لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر چھوٹی عمر کے اندر جب انسان جو ہے جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو جائے اور انسان کے پاس معاشی کشادگی بھی موجود ہو تو نکاح کو بلا وجہ مؤخر کرنا، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کل بڑے بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں، جب اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، یار تیری دولت جو ہے اگر اس کو اس کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے میں مدد نہیں دے سکتی، تیری دولت کا کیا فائدہ ہے؟ تیرے پاس گاڑیاں موجود ہیں، گھر موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن تو پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے اور بچہ جو ہے تیرا وہ بہک چکا ہے، تیرا بچہ بھٹک چکا ہے، تیرا بچہ جو ہے موز اور جبلی تقاضوں کی نظر ہو چکا ہے، تیرا بچہ جو ہے وہ بد نظری کا شکار ہو چکا ہے، تیرا بچہ جو ہے وہ ان راستوں کے پر چل چکا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے ہیں، تیرا بچہ جو ہے زناکاری کے راستے پہ چل چکا ہے، ہم جنسیت کے راستے پہ چل چکا ہے، خود لذتیت کے راستے پہ چل چکا ہے، اور تو بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھا ہے۔ تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب تیرے بچے کے پاس کروڑوں روپے آئیں گے اور اس وقت تیرا بچہ جو ہے نکاح کے قابل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں ان کو اپنے بچوں کی شادیوں کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ غریب ہیں انہیں بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بندہ پاک دامنی کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو خود مٹانے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور شادیاں کرو جو بے نکاح ہیں تمہارے مردوں کے اندر سے، تمہاری عورتوں کے اندر سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان فرماتے ہیں، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نکاح سے دوری کے راستے در حقیقت زناکاری کی قربت کے راستے ہیں، یہ شادی سے دوری کے راستے در حقیقت بدکاری کو فروغ دینے والے راستے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد بھی انسان جو ہے ایک نکاح کے بعد بھی اگر اس بات کو محسوس کرے صنفی بدامنی کا اندیشہ ہے بیوی کی بے رغبتی کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 3 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر صنفی بدامنی کو پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد نظری کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غیر محرم عورت سے شناسائی کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محرم کے ساتھ دوستی کی کوئی اجازت نہیں دی، خفیہ تعلقات کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہو کے ساتھ، کسی کی خالہ کے ساتھ، کسی کی پھپھو کے ساتھ شناسائی کی کوئی اجازت نہیں دی۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو بدکرداری کے راستے ہیں در حقیقت حضرت رسول اللہ سے دوری کے راستے ہیں، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کے راستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے ہیں۔ افرأیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ موز اور خواہشات کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا نکاح کو بھی نہیں دیکھتا، جبلی تقاضوں کو اپنے من مانی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو فراموش کر دیتا ہے۔ آج اگر تو کسی کی بہن کے اوپر نظر رکھے گا، کل کوئی تیری بہن کے اوپر نظر رکھے گا۔ آج تو کسی کی بیٹی پہ نظر رکھے گا، کل کوئی تیری بیٹی پہ نظر رکھے گا۔ آج تو کسی کی کسی اور رشتہ دار کے اوپر نظر رکھے گا، کل کوئی تیری رشتہ دار کے اوپر نظر رکھے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حیا کے راستے، یہ حجاب کے راستے، یہ پاک دامنی کے راستے، یہ طہارت کے راستے، یہ تزکیے کے راستے، یہ للہیت کے راستے، یہ تقویٰ
تک کے راستے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے راستے، یہ پرسش یوم حساب کے راستے در حقیقت انسان کو کامیاب کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا اعلان فرما دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ رہا وہ جس نے طغیانی کے راستے کو اختیار کیا، دنیا ہی کی زندگی کو حرف آخر بنا لیا، دنیا ہی کی زندگی کو مقصود و مطلوب بنا لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے ایسے شخص کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جس نے اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیشی سے گھبرا گیا، اپنے کھڑے ہونے سے گھبرا گیا، اپنے بنانے والے کے سامنے اس کی ملاقات کے دن سے گھبرا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا سے جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور منتقل کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح شہوانی تقاضے انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے اور شہوت کو اس کے غیر محل میں پورا کرنا، یعنی بیوی کی بجائے کسی اور راستے کو تلاش کرنا، حضرات گرامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے، رسوائی کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی و بربادی کا راستہ ہے، اور بدنامی کا راستہ ہے، رسوائی کا راستہ ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اس کے بعد دوسرا اہم جو انسان کو بھٹکانے والی خواہش ہے، وہ انسان کی مال سے بے اندازہ محبت، شدید محبت، انہو لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اس محبت کے دوران پھر مال کو جمع کرنا اور اس کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی تجوری کے اندر بھرنا، اس کے لیے انسان ہمہ وقت آمادہ و تیار ہے۔ وہ اس کے لیے جائز راستے کو نہیں دیکھتا، ناجائز راستے کو نہیں دیکھتا۔ حضرات گرامی قدر اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلال کردہ راستہ کون سا ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام کردہ راستہ کون سا ہے۔ موز اور خواہشات ہیں جن کے گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہے۔ حضرات گرامی قدر سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے ہیں، موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن چودھری صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں یا بٹ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں یا شیخ صاحب ہیں، ان کی ایک ہی تمنا ہے، آج لاکھ تھا کل 10 لاکھ ہو جائے، آج 10 لاکھ ہے کل 1 کروڑ ہو جائے، آج 1 کروڑ ہے کل 10 کروڑ ہو جائے، آج 1 پلاٹ ہے دوسرا پلاٹ ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھنا میں جائز طریقے سے کما رہا ہوں کہ ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر کہیں میں کسی بیوہ کے مال کو ہڑپ تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی یتیم کے مال کو تو نہیں ہتھیا رہا، کہیں میں جھوٹی قسم کو تو نہیں کھا رہا، کہیں میں بددیانتی کے راستے کو اختیار تو نہیں کر رہا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی برے انجام کی طرف اشارہ فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس سے غافل کر دیا؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، پرسش یوم حساب سے غافل کر دیا، اپنے انجام سے غافل کر دیا، قبر سے غافل کر دیا، موت سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کے اندر جا پہنچے۔ حضرات گرامی کہ قبر کے اندر جا پہنچے، سمجھ میں آیا یہ مال جو تھا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، میرا تو فقط کفن ہے، میرے تو فقط اعمال ہیں، مال تو میرے ورثاء کا تھا، مال تو وہ تھا جو میں نے کھا لیا، مال تو وہ تھا جو میں نے پی لیا، مال تو وہ تھا جس میں نے رہ لیا، مال تو وہ تھا جس کے ذریعے جو تھا میں اپنے وقت کو بتا لیا، مال تو وہ تھا جس کے اوپر میں نے سواری کو کر لیا، مال تو وہ تھا جس کو اپنے تصرف میں لے کے آیا۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے میرے بچے ہیں جو کبھی میرے لیے دعائے خیر بھی نہیں کریں گے، جو کبھی مجھے یاد بھی نہیں کریں گے، جو ہر موقع پہ مجھے فراموش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ حضرات گرامی قدر اس بات کے اوپر غور کیجئے، ہر شخص نے اپنے دادوں کو یا نانوں کو یا اپنے پڑنانوں کو یا پردادوں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں نے اپنے باپوں کو، کئی لوگوں نے اپنی ماؤں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ اس بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ کل ہی ہم نے اپنے ایک انتہائی قریبی عزیز کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا، قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے اس مرکز میں اندر بڑے بڑے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، ہم نے یہاں پر شیخ منظور کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، حاجی یونس صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، حاجی یوسف صاحب کو جاتے
جاتے ہوئے دیکھا، حاجی یعقوب صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، حاجی ایوب صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، حاجی حمید کو جاتے ہوئے دیکھا، کل محسن جاوید بھائی کے والد کو جہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد پرسش یوم حساب ہے، اس کے بعد قبر کے سوال و جواب ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن انسان نہ جانے دوسروں کو مرتا دیکھ کے خود اپنے آپ کو امر کیوں سمجھتا ہے، دوسروں کو قبر میں اترتا دیکھ کر اپنے آپ کو لافانی کیوں سمجھتا ہے۔ انسان اس بات کو کیوں بھول جاتا ہے، آج اگر وہ مر رہا ہے کل میں نے بھی مرنا ہے، آج اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے کل میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے کل میرا بھی جنازہ اٹھنا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کوتا بینی کا ذکر کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تلک کہ تم جو ہے قبروں میں جا پہنچے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ گزرے، دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے والے لوگ گزرے۔ حضرات گرامی قدر لیکن جب انہوں نے مال کی محبت کے اندر اللہ کو بلا دیا، جب انہوں نے مال کی محبت میں یوم حساب کو بلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کئی لوگوں کو دنیا ہی کے اندر نشان عبرت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر قارون جو تھا اس کو اتنا بڑا اللہ نے مال اور خزانہ دیا تھا کہ اس مال کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے انسانوں کی ایک بڑی جمعیت کی ضرورت تھی، اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک گروہ کی ضرورت تھی۔ حضرات گرامی قدر بستی کے لوگ اس کو دیکھتے، اس کے مال و متاع کو دیکھتے، اس کے خزانوں کو دیکھتے، علماء آگے پیش قدمی کرتے، اس کو یہ بات کہتے، احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں سے ویسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تیرے پر احسان کیا۔ وہ جواب کے اندر بڑا ہی غلط جواب دیتا، جواب میں کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اپنے علم کے دور پہ کمایا ہے، اپنے جو ہے اپنی قوت کے دور کے پر کمایا ہے، اپنے ہنر کے زور کے پر کمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر بستی کے عام دنیا دار لوگ ان کی زبان کے اوپر ایک ہی بات ہوتی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ بستی کے اہل علم لوگ ان کو سمجھا کے یہ بات کہتے تھے، اس کے خزانے کی تمنا مت کرو بلکہ آخرت کے ثواب پہ نظر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ نظر رکھو، جو اللہ کا ثواب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے، جو اس کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے وہ قارون کے مال سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشمکش میں حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے ایک عجیب منظر دکھلا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کل تک وہی لوگ جو قارون کے خزانے کے حصول کی تمنا کیا کرتے تھے آج یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب علیم سے بچا لیا جس کا نشانہ قارون کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ابو لہب جو تھا اس کی گمراہی کا یہی سبب تھا، اس کو اپنے مال پہ ناز تھا، اپنی حیثیت پہ ناز تھا، اپنی کمائی پہ ناز تھا، اپنی چودراہٹ پہ ناز تھا، اپنی وجاہت پہ ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت کو اس کے رد کے اندر نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جو مال کی ہوس کے اندر، مال کی گنتی کے اندر مبتلا ہو کر یاد الہی کو بھول گئے، جنہوں نے سونے چاندی کو جمع کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، جنہوں نے سونا چاندی کے حق کو ادا کرنے سے اعراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قیامت کا دن آئے گا اس سونے چاندی کو آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، اور راہ خدا میں اس میں سے جو تھا اللہ کا حصہ اور اللہ کا حق جو تھا اس کو نکالنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی کا تیسری بڑی خواہش جو انسان کی انتہائی بڑی دشمن ہے وہ اختیار کی خواہش، وہ قوت کی خواہش، وہ اثر و رسوخ کی خواہش، وہ منصب کی خواہش۔
حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، حدود اللہ کی تنفیذ کے لیے عہدہ اگر مل جائے اس میں کوئی مسائقے کی بات نہیں، لیکن دنیا داری کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے، لینڈ مافیا بننے کے لیے، ان کی عزتوں کا وپار کرنے کے لیے، ان کے اوپر رعب و دبدبے کو جمانے کے لیے، ان کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو بنوانے کے لیے حضرات گرامی قدر عہدے کو طلب کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا، حضرات گرامی قدر یہ ناکامی ہی ناکامی ہے، یہ نامرادی ہی نامرادی ہے۔ حضرات گرامی قدر کتنے ہی عہدے کے طلبگار اور کتنے ہی عہدے کے خواہش مند لوگ وہ ذلت اور رسوائی کا نشانہ بن گئے۔ فرعون کی چودراہٹ کا انجام آپ کے سامنے ہے، نمرود کی خواہش اور اس اقتدار کا انجام آپ کے سامنے ہے، حامان کی عہدہ طلبی کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ سارے بڑے بڑے عہدیدار کہ جن کے نام سے بھی لوگ کب کپایا کرتے تھے، وہ لوگ جو عورتوں کو زندہ چھوڑتے اور بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور زمین کے اوپر اختیار کی اور اقتدار کی ایک بہت بڑی علامت بنے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر جب میرے رب کا غضب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا اور کسی کو نشان عبرت بنا دیا، کسی کو زمین کے اندر گھسا دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا، کسی کو چیخوں کے ذریعے جو ہے تباہی اور موت کے گھاٹ کے اندر اتار دیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جب فرعون یہ الفاظ کہہ رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس پروردگار کے اوپر ایمان لے کے آیا جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آج یہ تو بات کہتا ہے لیکن تیری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور تو وہ ہے جس کے وجود کو بھی میں زمین کے اوپر دفن نہیں ہونے دوں گا، تیرے وجود کو باقی رکھ کے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر وہی شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے آپ کو جو تھا پروردگار عالم کہتا تھا، حضرات گرامی قدر اس کی ناش جو تھی وہ زمین کے اوپر دفن بھی نہیں ہو سکی، وہ احراموں کی زینت بن گئی، وہ میوزیم کی زینت بن گئی۔ حضرات گرامی قدر ان کو مزین کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے، لوگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ جس نے بھی پروردگار عالم کے علاوہ الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے لوگوں کے لیے ظالموں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ اقتدار کی خواہش، یہ زمین کے اوپر علوف کی خواہش، یہ زمین کے اوپر بلندی اور سر بلندی کی خواہشات، جن کا مقصد نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے، نہ حضرت رسول اللہ کی شریعت کی تنفیذ ہے، بلکہ اپنے زور بازو کو، اپنے مسلس کو دکھانا، اپنی سماجی حیثیت کو بڑھانا۔ حضرات گرامی قدر یہ ذلت کی خواہشات، یہ ناکامی کی خواہشات، یہ نامرادی کی خواہشات، حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل اہل ایمان اور اہل دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دو ہی راستوں کو رکھا ہے، جد و جہد کا راستہ یا سر بلندی کا راستہ، عروج کا راستہ، یا دین دار جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ذریعے اس کو سر بلند فرما دیتے ہیں، اور حضرات گرامی قدر اس کو اقتدار دینے کے باوجود بھی اس کو اپنے بندوں میں شامل رکھتے ہیں، اس کو اقتدار کی نعمت سے نوازنے کے باوجود بھی اس کا شمار اپنے صلح بندوں میں کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نیکوکاروں کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح والوں کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، کہ اللہ ان کو زمین کے پر ضرور خلافت دے گا، ان کو تمکن دے گا، ان کے خوف کو دور کرے گا، ان کو امن کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا، حضرت صدیق سے پورا کیا، حضرت فاروق سے پورا کیا، حضرت ذوالنورین سے پورا کیا، حضرت علی المرتضیٰ سے پورا کیا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پورا کیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پورا کیا۔ حضرات گرامی قدر زمین کے اوپر غلبہ بھی عطا فرما دیا، زمین کے اوپر ہیبت و سطوت بھی عطا فرما دی، اور آخرت کے اندر اپنے نیکوکار بندوں کے اندر بھی شامل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ خواہشات ہیں جو انسان کی دشمن ہیں، جو انسان کو راہ خدا سے ہٹانے والی، راہ نبوت سے ہٹانے والی، سیدھے راستے سے ہٹانے والی۔ جب تک ہم ان خواہشات کو دبائیں گے نہیں
اور ان کے اوپر قابو پائیں گے نہیں، ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ، سربلندی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، عروج کا راستہ، سعادت کا راستہ، خوشبختی کا راستہ، اطاعت الہی کا راستہ، اللہ کی محبت کے حصول کا راستہ، اللہ کی رضوان کا راستہ اور حقیقی معنوں میں فلاح و فوز کا راستہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ باوجود آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے راستے سے پیچھے رہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات کو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ جس طرح آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، اپنے سیاسی رہنماؤں کی شخصیت پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ ان کی ہر جائز ناجائز بات کا ڈیفینڈ کرنا اور ان کی ہر غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا اور ان کی جو ہے غیر مشروط پیروی کو اختیار کر لینا، اللہ رسول کے راستے کو اختیار کر کے۔ اسی طرح غلط صحبت، غلط کمپنی، یہ بھی انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتی ہے۔ اس طرح زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی، یہ بھی انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی منہ زور خواہشات بھی اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹاتی ہیں۔ خواہش انسان کے دل کے اوپر اس طرح چھا جاتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے، دین کو بھی اور اخلاقیات کو بھی، سماجی روایات کو بھی، تہذیبی اقدار کو بھی، بس اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میں اپنی خواہش کو پورا کر لوں، اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ حضرات گرامی کا دین اپنی خواہشات کے منہ اور گھوڑے کے پس سواری کا نام نہیں، بلکہ دین تو اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر کے سامنے، حضرت رسول اللہ کے فرامین کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ حضرات گرامی کے یہ خواہشات کی کشمکش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، اس کے اندر جو بندہ اپنا بدن خواہشات کے پلڑے میں ڈال لے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا، اور جو اپنا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے پلڑے میں ڈالے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور حضرات گرامی کے چلتے چلاتے میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، یہ جو انسان گناہ کے راستے پہ پیش قدمی کرتا ہے اس کو ایک بات ہے، ڈرنا چاہیے کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کا دباچہ ہوتا ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ کی تمہید ہوتی ہے، اور ہر گناہ دوسرے گناہ کو آسان کرتا ہے۔ اس کے مد مقابل ہر نیکی دوسری نیکی کا دباچہ ہوتی ہے، اور ہر نیکی دوسری نیکی کو آسان بناتی ہے، اور ہر نیکی جو ہے آپ کی آخرت کے اندر کامیابی کو آپ کے قریب کرتی ہے۔ یہ بات جو تھی علماء میں سے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے، اور اس کی تائید جو ہوتی ہے، بلکہ اس کی اساس جو ہے، تائید بھی کیا کہنا، اس کی جو اصل اور اساس ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا اور جس نے تقوی کے راستے کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے آسان راستے یعنی ہدایت اور جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اور اس کے مد مقابل وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس کے مد مقابل جس نے بخل کو اختیار کیا اور جس نے فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر سے ہٹا دیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کو یعنی جہنم کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو اس ٹریک کے اوپر لے جاتی ہیں جہاں پر آپ کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری آپ کو اس راستے پہ لے کے جاتی ہے جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو آسان بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، خواہش کا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف ہے، اور اللہ کی تابعداری کا ہر ہر سٹیپ جو
جو ہے وہ جنت کی طرف ہے۔ حضرات گرامی قدر خواہش ویسے تو بڑی ہی دل فریب ہے، خواہش ویسے تو نفس کو بڑی ہی مرغوب ہے، خواہش ویسے تو نفس کو بڑی ہی لباتی ہے، لیکن یہی خواہش رفتہ 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 انسان کو جو ہے تنزلی کے راستے پہ، ڈکلائن کے راستے پر لے جا کر جہنم کے گھڑے کے اندر پھینک دیتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر تابعداری کا راستہ شروع میں ٹف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو اپنے نفسانی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر فجر کی نماز کو ٹھنڈے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اپنی نیند کو ترک کر کے ادا کرنا مشکل ہے، لیکن ہر فجر کی نماز جو ہے آپ کو عروج کے راستے پہ لے کے جاتی ہے، بلندی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے، اور یہ بلندی کا راستہ بالآخر آپ کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر خواہشات کا راستہ، ذلت کا راستہ، رسوائی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، نامرادی کا راستہ اور جہنم کے انگاروں کا راستہ ہے۔ تابعداری کا راستہ، اطاعت کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ، خوش بختی کا راستہ، جنت کی شارع پہ جانے والا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر ان خواہشات کو دبانا ہوگا، ان خواہشات پہ غلبہ پانا ہوگا، ان خواہشات سے اپنی جان کو چھڑانا ہوگا، ان خواہشات کی غلامی سے نجات کو حاصل کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر ابھی کچھ نکات، آج میری خواہش تھی کہ موضوع مکمل ہو جاتا، لیکن ابھی بھی ایک دو نکات ایسے ہیں جو باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو میں اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مکمل کروں گا۔ اور چلتے چلتے آپ کے سامنے اس بات کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے ایک انتہائی عزیز القدر بھائی جو تھے جاوید صاحب سے جو ہیں محروم ہو گئے۔ جاوید بھائی جو تھے وہ مرکائے جو تھے، تقویٰ تھے، للہیت ان کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی، مرکز کی رونق تھے، مرکز کے نمازی تھے، یہاں پہ تراویح کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے، جمعے کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فہم دین بھی دیا تھا، فہم دنیا بھی دیا تھا، حکمت کو بھی سمجھنے والے تھے، انسانی صحت کے اسرار و رموز کو بھی سمجھنے والے تھے، بڑے ہی پیار کرنے والے تھے، بڑی ہی محبت کرنے والے تھے، بڑے ہی زندہ دل تھے، بڑے ہی دوست پرور تھے، بڑے ہی وسیع جو تھے، وسیع القلب انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کے دکھ سکھ کو بانٹنا ان کا وظیفہ تھا۔ حضرات گرامی قدر آج ہم ان کی شفقتوں سے، محبتوں سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس بات کے امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر کرے گا، ان کی حسنات کو قبول کرے گا اور ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج ہم جمعے کے بعد ان کے غائبانہ نماز جنازہ کو بھی پڑھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جو ہے اپنی اطاعت والا راستہ دکھلا دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ